اب آخری لمٹ کراس ہو رہی ہے مسلمانوں کی، گناہوں کی، بغاوت کی، اعلان بغاوت کر رہا ہے مسلم معاشرہ۔ ہم لڑ رہے ہیں کس بات پر کہ سرکار دو عالم کا نامی آئے تو انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں چومنے چاہیے، یہ ہماری لڑائی۔ آمین زور سے کہنا چاہیے یا ہلکے سے کہنا چاہیے، یہ ہماری لڑائی۔ اللہ صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو کسی کو جہنم سے بچانے کی فکر کی ضرورت ہی نہیں۔ ماشاءاللہ سب کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، ہو گیا اسلام۔ سب ٹوپی لگاتے ہیں، ہو گیا اسلام۔ کرتے پاجامے اور ٹوپی کا نام ہے اسلام۔ حالات کے خطرناکی کو، دشمن کی سازشوں کو، ان کے اثرات کو اس طرح محسوس کیجئے۔ شاید ہی کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں اور بات کرتے ہوں تھوڑی دیر، 15 منٹ، کہ بچوں سمجھو توحید کا مطلب کیا ہے، بچوں سمجھو ایمان کا، کلمے کا مطلب کیا ہے، بچوں سمجھو کہ شرک اور توحید میں کیا فرق ہے۔ بچوں کو بچوں کی زبان میں سمجھائیے۔ بچوں سے پوچھئے کہ بتاؤ تمہاری فیس کون ادا کرتا ہے، اسکول کی فیس؟ بچے کہیں گے ابو آپ ادا کرتے ہیں۔ بچوں سے پوچھئے بچوں اگر کسی دن تم ایسا کرو کہ تم اپنا فیس کارڈ لے کر محلے میں جاؤ اور ایک ایک دروازے پر دستک دو اور ہر گھر والوں سے کہو کہ مجھ کو پرسوں یہ فیس ادا کرنی ہے، مجھے ذرا مدد کر دیجئے تاکہ میں فیس ادا کر سکوں، بچوں تم ایسا کرو گے میرے ہوتے ہوئے؟ باپ پوچھ رہا ہے اپنے بچے سے میرے ہوتے ہوئے تم ایسا کرو گے؟ گھروں میں جا کر بھیک مانگو گے فیس کی؟ بچے کہیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے، ہم کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ تب باپ اپنے بچے کو سمجھائے کہ میرے ہوتے ہوئے تم فیس کسی اور سے نہیں مانگو گے، لیکن آپ سوچو کہ جو خدا نے سورج، چاند، زمین، آسمان، ستارے، ہوائیں، پیڑ پودے، جنگلات، جانور، پرندے اور چرندے اور انسان سب کچھ بنایا، اس کو چھوڑ کر انسان جب کسی گائے سے مانگنے لگے، جب کسی پیڑ سے مانگنے لگے، تو بتاؤ ایسا انسان کیسا ہے؟ وہ بچہ کہے گا ایسا انسان بالکل غلط ہے۔ جس پیڑ سے یہ مانگ رہا ہے، یہ پیڑ 5 سال پہلے تھا ہی نہیں، تو 5 سال پہلے دنیا کو کون چلا رہا تھا بھائی؟ جس گائے سے یہ مانگ رہا ہے، یہ گائے 6 سال پہلے پیدا ہوئی ہے، 3 سال پہلے پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے کون چلا رہا تھا دنیا کو؟ بچوں سے اس زبان میں سمجھائیے تاکہ بچے کنونس ہو جائیں کہ شرک بالکل غلط ہے، اللاجیکل ہے، ان سائنٹیفک ہے، الریشنل ہے، اور توحید یہی صحیح ہے۔ اخلاق، اعمال، آداب یہ ضرور سکھائیے، مگر یہ درجہ ہے بات کا، پہلے ہے مسئلہ عقیدوں کا، توحید کا۔ توحید اور شرک ان دونوں کو کمپیئر کر کے سمجھائیے اپنے بچوں کو۔
باقی گناہ اللہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس وقت بھی اگر ہم نے اس چیز کو محسوس نہ کیا اور اپنی قوا انفسکم اور اپنے گھر والوں کی تربیت کی اہمیت، اس کی ذمہ داری محسوس نہ کی، تو آپ اپنی اولادوں کو اور اولادوں کی اولادوں کو جہنم میں جانے سے اور اسلام سے نکل کر کفر کی طرف جانے سے نہیں روک پائیں گے۔ یہی غلطی امریکہ اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں سے ہو چکی ہے۔ ابھی ایک ہفتہ 10 دن پہلے بڑا عمدہ ایک ڈیٹا آیا ہے، عمدہ کیا بہت تکلیف دہ، کہ یورپ کے کسی ملک میں مسلمان جو یہاں وہاں سے گئے تھے، ان کی دوسری نسل یا تیسری نسل مرتد ہو گئی۔ الگ کہیں 85%، کہیں 50%، کہیں 48%، معمولی فگر نہیں ہے یہ۔ 100 میں سے 45 مسلمانوں کے بچے کافر ہو گئے۔ یہی حشر یہاں ہونے والا ہے، اللہ کرے نہ ہو، لیکن اللہ کرے نہ ہو پر آمین کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہوشیار ہو جائیے، بیدار ہو جائیے۔ خالی ماحول کے اثر سے کفر و ارتداد نہیں پھیل رہا، اس کے پیچھے منظم کوششیں ہیں، کروڑوں کا بجٹ ہے، اور خاص طور پر معصوم لڑکیاں جن کی شادیوں میں آپ دیر کرتے ہیں، جن لڑکیوں کو محبت کا ایک بول دھوکے میں ڈال دیتا ہے، کوئی ان کو ہائی ہیلو کر دے، وہ بہت آسانی سے جال میں پھنس جاتی ہیں، کیونکہ لڑکیاں جذبات میں فیصلے کرتی ہیں، سوچ سمجھ کر، انجام کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت عام طور پر لڑکیوں میں نہیں ہوتی۔ یہ تو دنیا کے ماہرین نفسیات نے تسلیم کیا ہے کہ لڑکیوں میں ایموشنز زیادہ ہوتے ہیں، رومانی سوچ زیادہ ہوتی ہے، کل کو کیا ہوگا یہ نہیں بیچاری سوچ پاتی۔ چنانچہ ہماری 20 لڑکیاں اس حالت میں پہنچ چکی کہ انہوں نے کسی محبت کرنے والے کی محبت کے دعووں پر بھروسہ کیا، اس کے بعد اس نے چند دن تک اس لڑکی سے مزے لیے، اس کو استعمال کیا، اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کھیت میں پھینک دیا، کسی نے کنویں میں ڈال دیا، کسی نے سر کو کچل دیا۔ روز یہ ویڈیو آ رہے ہیں، مگر پتہ نہیں قوم کہاں سو رہی ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے ایمان کو مضبوط کرنا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چھوڑ دیا کہ 2-4 مولوی ہیں وہ مسجد میں تقریر کر دیں گے کافی ہے۔ قسم بخدا مسجدوں کی تقریریں کافی نہیں ہیں۔ اگر مسجدوں کی تقریریں کافی ہوتیں تو مسجد نبوی میں تو خود اللہ کے رسول بیان فرماتے تھے، پھر کیوں کہا گیا صحابہ سے قوا انفسکم واہلیکم نارا؟ پھر کیوں کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو بچاؤ؟ بس یہ کہہ دیا جاتا کہ رسول اللہ کی بیان کو غور سے سنا کرو؟ نہ، یہ کافی نہیں، بالکل کافی نہیں۔ مسجدوں کے بیان سے اپنے گھروں کو بچانے کی طرف توجہ ہو سکتی ہے، بس فکر مندی ہو سکتی ہے۔ گھر کے اندر پورے تمام بچوں اور بچیوں کو بچانے کا کام گھر کا سرپرست کر سکتا ہے۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو
آپ میں سے ایک ایک کو اس کی سنجیدہ توفیق دے، اور آج ہی شام سے، آج ہی جمعے کے بعد سے تھوڑی دیر اپنے بچوں اور بچیوں کے پاس بیٹھیے اور ان سے کچھ بات کیجیے ایمان کی، توحید کی، اور آپ خود نہ کر سکیں تو کوئی بیان سنوائیے، کوئی کتابیں اچھی پڑھوائیے۔ اللہ تعالیٰ اس غفلت بے فکری سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب